شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ اسامہ شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ اسامہ کہتے ہیں میں سرگودا مقام حیات کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ماموں جو کہ مارکیٹ میں ہی ایک شاپ پر ہوتے تھے، پارٹنرشپ پر ان کی وہ شاپ تھی، تو ماموں اکثر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ شام کے ٹائم میں کبھی کبھار کمپنی باغ جا کر بیٹھا کرتا ہوں۔ وہاں پر میرے کچھ دوست آتے ہیں تو ہم لوگ گپ شپ لگاتے ہیں اگر موسم اچھا ہو تو۔ حسب معمول وہ یہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ماموں کے ساتھ ایک بہت زیادہ دل دہلا دینے والا قصہ ہوا۔ اتنا وہ بھیانک قصہ ہوا کہ اس کے اثرات بعد میں بھی ہم نے دیکھے۔ ماموں نے بتایا، گھر آئے تو وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ملنے آنا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ کمپنی باغ ہی تم آ جانا، میں وہاں پر جا کر بیٹھتا ہوں۔ وہاں پر گرینری کو دیکھ کر اور بڑا پرسکون ماحول ہوتا تھا، اکثر وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اس دن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سردی کا موسم تھا، تو ماموں کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج کچھ خاص رش نہیں تھا، شام ہو چکی تھی، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، تو میرے دوست نے آنا تھا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، 2 سے 3 بار میں باہر گیٹ تک بھی آیا کہ میں آ کر دیکھوں ابھی تک کیوں نہیں آیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں پھر جا کر اندر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی۔ مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تو میں نے سوچا میں اٹھتا ہوں۔ جیسے ہی میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے پیچھے ایک درخت تھا، اٹھنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دونوں کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھ کر مجھے دوبارہ سے بٹھا دیا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید میرا دوست آ گیا اور میرے سے شرارت کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے کسی نے بٹھایا ہے باقاعدہ۔ میں پھر اٹھنے لگا تو پھر میرے کندھوں کے اوپر 2 ہاتھ آئے، بالکل کالے رنگ کے 2 ہاتھ۔ استغفر اللہ، وہ ہاتھ اتنے بھیانک تھے، اتنے لمبے لمبے ہاتھ تھے، میری چیخ نکل گئی اور میں دور جا کر گرا، بینچ سے آگے جا کر گرا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا، فوراً سے میں نے کپڑے جھاڑے اور میں جیسے اس طرف سے نکلنے لگا تو شام کے وقت وہ اکثر آ کر پودوں کو پانی لگا دیا کرتے تھے، سردی کے موسم میں بھی، کیونکہ وہاں پر پودے بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ گراس کو اکثر ویٹ کر دیتے ہیں کہ صبح جب دھوپ نکلتی ہے تو گراس جو ہے وہ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہیں پانی کچھ ایکسٹرا ہی لگا دیا تو وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں وہ سارا جو گراؤنڈ تھا اس کو کراس کر کے بالکل آگے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے فٹ پاتھ سا بنا ہوا تھا جہاں سے چل کر مجھے مین گیٹ کی طرف جانا تھا۔ میں کمپنی باغ میں بالکل اندر کی طرف تھا، اس طرف بچوں کا ایک جوائے لینڈ بھی ہوتا تھا، وہ بھی بند تھا سردی کی وجہ سے۔ تو میں جب وہاں سے فٹ پاتھ پر آیا تو لائٹس جل رہی تھی وہاں پر، کیا دیکھتا ہوں کہ اسی فٹ پاتھ کے سینٹر میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کا قد دراز تھا، اور وہ جب میں نے اسے دور سے دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی تھی، اس نے سیاہ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کافی لمبے قد کی عورت میں نے دیکھی وہاں پہ شام کے وقت کمپنی باغ میں، ایسے کبھی بھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس عورت نے عجیب حرکت شروع کر دی، وہ ایسے جیسے گول گول چکر کاٹنے لگ گئی، گھومنے لگ گئی۔ اب یہ کوئی ایسی حرکت نہیں تھی کہ کوئی عام عورت سے ہم ایکسپیکٹ کر سکیں کہ وہ باہر گھر کے باہر ایسا کچھ کرے۔ وہ گول گول چکر کاٹنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے قریب گیا، اب راستہ وہی تھا گزرنے کا، دونوں سائڈوں پر جیسے وہ پودوں کی باؤنڈری بنی ہوئی تھی ساری، میں وہاں پر بھی نہیں چل سکتا تھا، وہی فٹ پاتھ تھا۔ اب وہ گول گول گھومتی جا رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، اب یہ رکے تو میں جاؤں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے راستہ دے دیں۔ ایک بار کہا، وہ نہیں رکی، دوسری بار کہا مجھے راستہ دے دیں، پھر بھی نہیں رکی۔ تھوڑا سا قریب گیا، تیسری بار کہا کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہے، مجھے راستہ دے دیں۔ اب یہ کہنے کی ہی دیر تھی، وہ میری طرف کمر کر کے کھڑی ہو کر جیسے بہت زیادہ غصے سے کوئی غراتا ہے اور بڑی وزنی آواز نکالتا ہے، ویسے غرانے لگ گئی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں وہ میرے سامنے
وہ جو پودوں کی ساری ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی تھی اس کو کراس کر کے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تیزی سے وہاں سے نکل آیا، تیزی سے وہاں سے نکلا، جیسے میں نے ٹرن کیا، میں نے وہیں سے گزر کر جانا تھا، وہ درخت کا حصہ ہی بنتا تھا، ٹرن کیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا کہ ایک دم یہ عورت کہاں غائب ہو گئی، پھر وہ کالے کالے ہاتھ، بس میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ماموں جب گھر آئے تو ماموں بہت زیادہ سہمے ہوئے اور خوفزدہ تھے کہ ماموں سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو ہم لوگوں نے جب ماموں سے ساری بات پوچھی، ماموں نے ہمیں یہ بات بتائی، رات کو ماموں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں بہت سا بخار ہو گیا، جیسے کیسے ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی، دم وغیرہ کیا تو کچھ بہتر ہوئے، سو گئے۔ صبح جاگے تو صبح بھی بڑے پریشان اور سہمے ہوئے تھے۔ سب گھر والوں نے انہیں سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، آپ کسی کے پاس جا کر دم وغیرہ کروائیں۔ تو کہتے نہیں ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ کمپنی باغ جا کر نہیں بیٹھوں گا، کچھ دن کے بعد جاؤں گا۔ اسی طرح سے 3-4 دن گزر گئے، ماموں کمپنی باغ نہیں گئے۔ چوتھا دن تھا، ماموں کے پاس ماموں کا ایک دوست آیا تو اس نے کہا کہ آؤ آج کمپنی باغ چلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ وہاں پر کمپنی باغ کے باہر ہی وہ چائے والے کا ایک جیسے ڈھابا سا تھا بنا ہوا، تو وہ لوگ چلے گئے وہاں پر۔ ماموں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چلے گئے۔ ماموں نے اس سے تو یہ بات نہیں بتائی، بس ماموں نے یہ کہا کہ زیادہ آگے درختوں کے پاس نہیں جا کر بیٹھنا، وہاں پر کچھ اثرات ہیں۔ ان کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل قریب گیٹ کے ہی بیٹھے تھے، تو ماموں کا جو دوست تھا وہ باہر چائے کا کہنے کے لیے گیا۔ اتنے میں ماموں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بینچ پر بیٹھے تھے، بینچ کافی زیادہ لمبا تھا اور وہ اس طرح کا بینچ تھا جہاں پر دونوں سائڈوں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جس کی بیک پر کوئی سپورٹ نہیں تھی ٹیک لگانے کے لیے۔ تو ماموں کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو ایک دم سے نا مجھے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے ساتھ ہی پلٹ کر دیکھا، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، تو میرے سے تھوڑا ہی دور ایک عورت بیٹھی ہوئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی جا رہی ہے، ہنستی جا رہی ہے، ہنستی جا رہی ہے۔ ماموں کہتے ہیں میں نے جب اکیلی عورت کو دیکھا میں تو ڈر گیا، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے دوست کے پاس تیزی سے باہر نکل آیا۔ میرا دوست کہتا ہے کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، چلو چلتے ہیں، میں نے چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اب تو میں نے چائے کا کہہ بھی دیا ہے، بس چائے آ رہی ہے، 5 منٹ بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ ماموں کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ عورت نہیں تھی، میں سمجھ گیا یہ وہی مخلوق ہے۔ میں نے اپنے دوست سے صاف کہا کہ نہیں میں یہاں پر نہیں رک سکتا، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں پھر چائے پی لوں گا۔ مجھے وہ روکتا رہ گیا، میں نہیں رکا، میں گھر واپس آ گیا۔ ماموں جب گھر واپس آئے تو گھر پہنچتے پہنچتے انہیں مغرب ہو گئی۔ ماموں نے ہم سے آ کے اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں کسی سے بھی، ہم لوگوں کو نہیں بتایا کہ آج پھر مجھے وہی چیز نظر آئی تھی۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ ہوتا تھا، اکثر ماموں وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھتے تھے، چینج کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو ماموں اوپر گئے اور چینج کرنے لگے، کافی دیر ہوگی ماموں کو، ماموں نیچے نہیں آئے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ماموں نیچے کیوں نہیں آئے۔ ہم لوگ جب ان کے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں ماموں وہاں پر بے ہوش ہوئے پڑے تھے اپنے کمرے میں زمین پر۔ ہم لوگوں نے دیکھ کے بہت ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ ماموں کو بڑی کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے، پانی کے چھینٹے ان کے منہ پر مارے، ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کیا کہ تھوڑی سی ان کو اور ہمت دلائی، ذرا ان کو زور سے جیسے ہم نے ہلانے جلانے کی کوشش کی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں، سہارے سے ان کو باہر لے کر آئے۔ باہر چھت پر بھی ایک چارپائی ہوتی تھی، ادھر لٹایا۔ ماموں سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو بڑے ڈرے ہوئے تھے، کہتے یہاں سے مجھے نیچے لے چلو۔ جیسے کیسے کر کے ان کو گر رہے تھے، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، نیچے لے کر آئے، پانی وغیرہ پلایا، کچھ نارمل ہوئے، کانپ رہے تھے وہ۔ تو ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا آج کمپنی باغ کیا تھا، آج پھر مجھے وہ مخلوق نظر آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں گھر آ گیا، میں نے آپ لوگوں سے ذکر نہیں کیا کہ آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اوپر جب کپڑے بدلنے کے لیے گیا تو جیسے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی اور مجھے کہتی ہے تم تو وہاں پر آ کر نہیں بیٹھے نا میرے پاس، میں خود آ گئی ہوں۔ کہتے جیسے میں نے اس کو دیکھا میں اس حد تک خوف زدہ ہوا، میں یہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب میری امی نے اور سب گھر والوں نے کہا کہ نہیں اب رکنے والی بات نہیں، اب ان کو کسی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو سیٹل ٹاؤن میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس لے کر گئے۔ بڑی مشکل سے ان کا ٹائم ملتا ہے، اوپر سے سردیوں کا موسم، کہیں ہم لوگ ان کے پاس پہنچے، منت سماجت کی ان کی۔ تو وہ اپنے گھر میں اس وقت موجود تھے، اپنے مدرسے میں نہیں تھے۔ وہ آئے، انہوں نے ماموں کو دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا جس جگہ پر آپ جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ مخلوقات کا بسیرا ہے اور وہاں پر کوئی ایک مخلوق نہیں ہے، وہاں پر بہت سے جنات ہیں۔ یہ جگہ پہلے بالکل ویران سنسان اور باغات تھے، پھر یہاں پر جیسے انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک
جگہ کا نام دے دیا کمپنی باغ، یہاں پر آفیسز بن گئے، کچھ اور چیزیں بن گئیں، یہاں پر بچوں کا جوائے لینڈ بن گیا، تو اس کا ابھی بھی کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے، اور وہ باقاعدہ یہاں پر چلتی پھرتی نظر بھی آتی ہے۔ اور اکثر اگر اس کے مین جس درخت کے پاس اس دن آپ بیٹھے تھے وہاں پر اس کا ٹھکانہ تھا، وہیں پر وہ رہتی ہے۔ اب آپ وہاں سے بار بار اٹھ رہے تھے، وہ آپ کو بٹھا رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ کھیل رہی تھی، آپ کے پیچھے لگ گئی، انتظار کرتی رہی آپ کا، آپ گئے نہیں، تو جب آپ دوبارہ گئے تو اس نے فوراً سے اپنا آپ ظاہر کیا۔ یہ مخلوقات بعض اوقات انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، کسی پر عاشق ہو جاتی ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ماموں کو دم کیا اور کچھ پڑھ کر انہوں نے ایک پانی کی بوٹل بنائی اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ہر 10-15 منٹ کے بعد بہت زور زور سے چھینٹے ان کے منہ پر مارنے ہیں۔ جب آپ کو یہ لگے کہ یہ بہت زیادہ سکتے کی حالت میں اگر آتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے، کیونکہ ابھی وہ مخلوق آپ کے گھر میں موجود ہے اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ ہم لوگ ماموں کو لے کر واپس آ گئے، ماموں کچھ بہتر تھے، انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے اس جگہ پر دوبارہ نہیں جانا۔ پھر میرے ماموں جو تھے وہ ہم ان کو واپس لے کر آئے، 2 دن بالکل نارمل گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسرے دن ماموں کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماموں کا یہ کہنا ہے کہ رات کو وہ مجھے مخلوق دوبارہ تنگ کر رہی تھی، بار بار آ کر جیسے میرے پیروں پر گدگدی کرتی تھی، میری آنکھ کھلتی تھی تو میرے سامنے لہرا کر کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی۔ ماموں کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پھر مفتی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا میرے پاس پھر لے کر آئیں، پھر انہوں نے دم کیا، ایک تعویذ دیا گلے میں ڈالنے کے لیے، اور انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کی چوکھٹ میں جا کر اس تعویذ کو رکھ کر جلا دینا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، چوکھٹ میں رکھ کر جلا دیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے اس کو جلانا ہے تو پھر آپ لوگوں نے 10-15 منٹ کے لیے کمروں کے اندر چلے جانا ہے، باہر نہیں رہنا، اور ماموں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، یہ باہر جانے کی کوشش کریں تو ان کو باہر نہیں جانے دینا۔ ایسے ہی کیا، پھر گھر لے کر آئے، وہ تعویذ مغرب کے ٹائم ہی اس کو جلایا اور سب کمرے میں چلے گئے، ماموں کو بھی کمرے میں لے گئے۔ ماموں بار بار کہے میں نے باہر جانا ہے، مجھے باہر کوئی بلا رہا ہے، مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، وہ اس ٹائم اس کے کنٹرول میں تھے۔ بڑی مشکل سے ان کو روکا، ہمیں اٹھا اٹھا کر جیسے پھینک رہے تھے کہ مجھے باہر جانے دو، مجھے باہر جانے دو، بس جیسے کیسے کر کے 10-15 منٹ ہم نے گزارے۔ اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں کا جو دروازہ تھا جہاں پر ہم نے وہ تعویذ جلایا تھا وہاں پر ہم نے بہت لمبا ایک پاؤں کا نشان دیکھا، ایک پیر کا نشان تھا، صرف ایک۔ مفتی صاحب کو بتایا، فوراً سے رابطہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ ان کو تنگ نہیں کرے گی، کوشش کرنی ہے یہ دوبارہ کمپنی باغ نہ جائیں۔ پھر ماموں کو بڑا سمجھایا کہ آپ نے دوبارہ کمپنی باغ نہیں جانا، ادھر جا کر نہیں بیٹھنا۔ کافی عرصہ وہ نہیں بھی گئے، 5-6 سال کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، دوبارہ وہاں پر کہیں گئے، شاید وہ اس واقعے کو بھول چکے تھے یا کیا، پھر وہ مخلوق ان کے پیچھے لگی یا نہیں، اکثر وہ ڈر جایا کرتے تھے، اکثر ہمیں کہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی مخلوق ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، میری چیزیں جیسے میرے کپڑے نئے پھٹ جاتے ہیں، میں رکھتا کہیں اور چیزیں ہوں، ملتی کہیں اور سے ہیں۔ بس پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، ان کو اکثر بیمار رہتے تھے وہ، اور پھر تقریباً 3 سال پہلے میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بہت سے بیمار ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ میرے ماموں کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کا۔ لسنرز، بالکل یہی بات ہے کہ جب ایک جگہ پر کسی انسان کو پتہ لگ جائے کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات جنات کا بسیرا ہے تو وہاں پر کبھی بھی مغرب کے بعد یا شام کے وقت جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اکثر لوگ پارکس میں چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر ان مخلوقات کا بسیرا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے بالکل بھی پرفیومز نہ لگائیں، لیڈیز جو ہیں بال نہ کھول کر جائیں، اور اپنے بچوں کے اوپر آیت الکرسی کا، اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کر کے جائیں۔ احتیاط آپ کو بہت سے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں جو میرے لسنر احمد ملک نے شیئر کی ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے لازمی۔ اور لسنر جیسے کہ بقرہ عید ہے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ اللہ یہ عید سب کے لیے ڈھیروں خوشیوں بھری لے کر آئے، اور آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو ان خوشیوں کے مستحق ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔